رونے والا ستون مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہیں تھا، کھجور کے تنے کا ایک ستون تھا، اس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب ایک انصاری عورت نے ایک ممبر بنوا کر مسجد نبوی میں رکھا تو آپ نے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ناگہاں اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ اونٹنیوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی، اور درد فراق سے بلبلا کر اور بے قرار ہو کر ستون زار زار رونے لگا، اور ستون اس قدر زور زور سے رونے لگا کہ قریب تھا کہ جوش گریہ سے پھٹ جائے، اور اس رونے کی آواز کو مسجد نبوی کے تمام نمازیوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ ستون کی گریہ زاری کو سن کر حضور رحمت للعالمین ممبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین دینے کے لیے اپنا مقدس ہاتھ رکھ دیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، تو وہ ستون اس طرح ہچکیاں لے کر رونے لگا جس طرح رونے والے بچے کو چپ کرایا جاتا ہے تو وہ ہچکیاں لے کر رونے لگتا ہے۔ بالآخر جب آپ نے ستون کو اپنے سینے سے چمٹا لیا تو وہ سکون پا کر خاموش ہو گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ستون کا یہ رونا اسی بنا پر تھا کہ وہ پہلے اللہ کا ذکر سنتا تھا، اب جو نہ سنا تو رونے لگا۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کو اپنے سینے سے لگا کر یہ فرمایا کہ اے ستون، اگر تو چاہے تو میں تجھ کو پھر اس باغ میں تیری پہلی جگہ پر پہنچا دوں تاکہ تو پہلے کی طرح ہرا بھرا درخت ہو جائے اور ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے۔ اگر تیری خواہش ہو تو میں تجھ کو باغ بہشت کا ایک درخت بنا دینے کے لیے اللہ سے دعا کر دوں تاکہ جنت میں اللہ کے اولیاء تیرا پھل کھاتے رہیں۔ یہ سن کر ستون نے اتنی بلند آواز سے جواب دیا کہ آس پاس کے لوگوں نے بھی سن لیا۔ ستون کا جواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میری یہی تمنا ہے کہ میں جنت کا ایک درخت بنا دیا جاؤں تاکہ اللہ کے اولیاء میرا پھل کھاتے رہیں اور مجھے حیات مل جائے۔ حضور نے فرمایا، اے ستون، میں نے تیری اس آرزو کو منظور کر لیا۔ پھر آپ نے سامعین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو اس ستون نے دارالفنا کی زندگی کو ٹھکرا کر دارالبقاء کی حیات کو اختیار کر لیا۔